اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بھی حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ حجر کی آیت نمبر 83 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ کہ جنہوں نے اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیے اور اس میں وہ بے خوف ہو گئے، امن میں ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی عذاب، کوئی زلزلہ ہمارے ان گھروں کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے پہاڑوں سے، پتھروں سے گھر نہیں بنائے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے چٹانوں کے ان کے اندر بڑی خوبصورت گھر بنائے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی صنعت و حرفت میں اور اس چیز میں کتنی ترقی تھی ان کی، کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے آج کے دور میں، جب کہ ٹیکنالوجی اتنا ترقی کر گئی، اس کے باوجود یہ کام مشکل ہے جو انہوں نے کر لیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پس ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے، تیز آواز نے، ایک گرج نے، مصبحین صبح کے وقت۔ وہ صبح بس سوئے ہوئے تھے تو کڑک آ گئی، ان کے گھر بھی ادھر ہی رہ گئے۔ وہ جس عذاب کی، سیلاب کی توقع کر رہے تھے، کسی اور بات کی، زلزلے کی، اللہ تعالیٰ نے ایک آواز سے ہی ان کو ختم کر دیا۔ حالانکہ ویسے دیکھا جائے آواز سے موت ہو جاتی ہے، دل بھی پھٹ جاتے ہیں انسان کے، کانوں کے پردے بھی پھٹ جاتے ہیں، بلڈ پریشر ڈسٹرب ہو جائے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ظاہراً ایک آواز کی کوئی اہمیت انسان کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کے دل پھٹ گئے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو پس کچھ کام نہ آیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کمایا تھا، جو بڑی محنت سے انہوں نے گھر بنائے تھے، نہ کوئی ان کی مضبوطی کام آئی، نہ ان کو دنیاوی ترقی ان کے کوئی کام آئی، نہ ان کے فوج کوئی کام آئی، نہ ان کے مال و دولت ان کے کوئی کام آیا، نہ اولاد اور کنبہ قبیلہ، کچھ بھی کام نہیں آیا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کچھ بھی دنیا کا کمایا ہوا انسان کو اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اب ان قوموں کے قصوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ والوں کی دعوت دی، اب اس کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے اس چیز کا کہ دیکھیں یہ قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، انبیاء کی نہیں مانی، ان قوموں کو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو آپ اگر دعوت اس کو قبول نہیں کرے گے تو تمہارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اس زمین آسمان اور ان دونوں کے اندر جو مخلوقات تم دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اس کو دیکھو، اللہ نے ان ساری چیزوں کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور حق کے ساتھ ان کو جینا سکھایا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان کی، اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ اپنا ایک مقصد رکھتی ہے، اور وہ اسی مقصد میں، اسی کام میں جس پہ اللہ نے اس کو لگایا، جو مقصد اس کے رگا وہ مکمل لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر حق جو ہے وہ ہر حال میں غالب ہو کے رہے گا، باطل نے مٹنا ہے، باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ باطل ختم ہونے والا ہے اور حق آنے والا ہے۔ با مقصد پیدا کی، کوئی چیز بے مقصد نہیں، سورج اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، چاند اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، تو انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیے، وہ عبادت کرے، اس کی مانے انسان کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، ورنہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان الساعۃ، بے شک جو قیامت ہے، ساعت جب بھی آئی ہے قرآن کے اندر تو یہ قیامت کے معنی میں آئی ہے، بے شک جو قیامت ہے، روز جزا آنے والا ہے، لآیاتن، البتہ وہ آ کے رہے گا، بے شک قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی، لازماً آ کے رہے گی، ضرور آ کے رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو پس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کرنے، ایسا درگزر الجمیل، بہترین قسم کا، آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہیں، درگزر کرنا سب سے بہترین اخلاق ہے۔ آپ اس اخلاق کا مظاہرہ کریں، یہ جتنی مرضی بدتمیزیاں کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس
قرآن کو دین کو نہیں مانتے تو آپ نے درگزر کرنی ہے۔ یا اللہ ہر دائی کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کے بہت بڑا نہیں کر لینا، بڑی سی بڑی بات بھی ہو تو دین کے راستے میں پریشان نہیں ہونا، دین کا کام کرتے رہنا ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ دین کے کام میں کوئی خلل آئے، درگزر کرتے جو بڑی سے بڑی بات کو، یہ نہیں ہے چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا لیں، بڑی سے بڑی بات ہو اس سے درگزر کرتے جائیں، اور اپنا جو اصل مقصد ہے بالحق جس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی بات پہنچائے، وہ کام کرتے رہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہم سب کا رب، هو الخلاق العلیم، وہی تو خالق ہے، بہترین خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، خلاق، بہترین پیدا کرنے والا اور سب کو پیدا کرنے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ علم کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب کچھ پیدا کرنے والی اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً بے شک، حقیقت ہے یہ، آتینا کا، عطا کی ہیں ہم نے آپ کو، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو، اور آپ کے ذریعے سے اس مسلمان ایمان والوں کو، مومنین کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں کیا؟ سبعًا من المثانی، 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں اور بار بار پڑھی جانے کے لائق ہیں۔ والقرآن العظیم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت والا عظیم قرآن بھی آپ کو عطا کیا۔ اب یہ 7 مثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ حالانکہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بتانے کے لیے اس کو الگ سے اور قرآن مجید کو الگ سے کہا۔ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، یہ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو اس قابل ہیں، اس لائق ہیں، یا بندے کی خود ضرورت ہے کہ وہ ان کو بار بار دہرائے اور اس سبق کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے۔ ایک واحد صورت ہے سورہ فاتحہ جس کی اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر فضیلت بیان کی ہے، ورنہ ہر صورت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سنتوں سے اور حدیث سے ملتی ہے، لیکن یہ واحد صورت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ یعنی اس اصل میں کیا ہے کہ انسان کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، انسان اس کو اتنی بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ انسان قربانی یا اچھی چیز کس کو دیتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ایمان والوں سے محبت تھی، اور اللہ نے ان کو عطا کیا یہ سورہ فاتحہ اور یہ قرآن، یعنی بہترین چیز اللہ نے انسان کو دی، جیسے کہ دینے والے کی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنی بہترین چیز دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سب سے بہترین چیز دینے والی، اور سب سے بڑی حیثیت میں اس نے ایمان والوں کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور آپ کو قرآن عطا فرمایا۔ اب انسان خود غور کرے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین چیز میں نے اپنے پیارے کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس امت کو، جو اللہ کو امت بھی بڑی پیاری ہے، تو کیا ہمارے پاس اس کی قدر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو، آگے ان کا ذکر بھی آئے گا، ان کو دنیا کا مال و دولت دیا، انہیں مادی سامان دیا، اس دنیا کی محبت دی، اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور یہ قرآن، یعنی ایک دنیا کا روب اور دبدبہ ہے اور ایک آخرت کی کامیابی ہے۔ ان کو دنیا کا روب دبدبہ ظاہراً جو ایک نظر آتا تھا وہ بھی بعد میں تو ختم ہو گیا تھا، اللہ نے ان کو وہ عطا کیا، اور ساری چیز کے بدلے میں پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ کوئی انسان کما سکتا ہے یا اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے طفیل اس پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور قرآن عطا فرمایا۔ اب انسان خود دیکھے، سمجھے، جب قرآن پڑھے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے اس کو بھاگنا چاہیے یا اس قرآن کے پیچھے اور سورہ فاتحہ کے پیچھے۔ اور یہ بار بار دہرانے والی بات ہے
کہ یہ اس کو ام الکتاب کہا گیا اس سورت کو، کہ یہ اس کتاب کی ماں ہے، پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے، اس لیے بار بار انسان پڑھتا ہے، لیکن ہم تو نہ اس کے معنی سمجھے نہ مطالب سمجھے، ہمیں کیا پتہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے سے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جب انسان نماز میں پڑھتا ہے، ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا جواب دیتے ہیں، اور ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین بھی پھر اس صورت کے بعد کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین وظیفہ مسلمانوں کو اور عظیم ترین خزانہ مسلمانوں کو عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور ان کے طفیل، اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات